الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، جو لوگ مانتے ہیں غیب کی باتوں کو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون، آج کے جو نئے الفاظ ہیں ان میں یؤمنون یہ ایمان سے ہے، اور اس کا معنی ہے ایمان لانا۔ بالغیب، یہ با الگ لفظ ہے اور الغیب الگ ہے۔ با کا ترجمہ ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ساتھ، اور کلام کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کلام کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے پر، غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک واو ہے، واو کا ترجمہ کر دیا، اور یقیمون اس کا ترجمہ ہم کریں گے قائم کرنا، قائم کرنا۔ یقیمون قائم کرنا، اسی سے لفظ بولا جاتا ہے اقامت، اقامت دین، اقامت صلاۃ۔ تو یقیمون قائم کرنا۔ الصلاۃ، صلاۃ کے مختلف معنی آتے ہیں یہاں پر، اور قرآن پاک میں عام طور پہ جو استعمال ہوا ہے تو وہ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے، نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ورنہ اس کا معنی دعا بھی آتا ہے اور رحمت بھی اس کا معنی آتا ہے، رحمت کی دعا کرنا اس کا بھی معنی آتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ الصلاح کا معنی ہے نماز۔
آگے وَمِمَّا، یہ آپ حضرات کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ 3 الفاظ ہیں. واو الگ لفظ ہے، اس کا معنی ہے اور مما یہ 2 لفظ ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور 2 لفظوں سے مل کر مما کا لفظ بنا ہے. مما یہ اصل میں تھا من ما، تو یہ اس سے بنا مما. اہل عرب جب دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کا زبان سے استعمال مشکل ہو، ثقیل ہو رہا ہے، تو وہ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں. تو من ما کو پڑھنا ذرا مشکل تھا زبان پر، تو انہوں نے نون کو حذف کر دیا اور مما اس کو پڑھا. تو من کا مطلب ہوتا سے اور ما کا مطلب جو. آگے لفظ ہے رزقناہم، یہ ایک لفظ ہے رزقنا اور ہم الگ ہے. پھر رزقنا میں ایک رزقا کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے رزق، اور نا رزقنا یہ پورا ایک صیغہ بن گیا ماضی کا. تو نا کا یہاں ترجمہ ہے ہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. رزقا کا مطلب رزق، نا کا مطلب ہم، اور ہم کا ترجمہ ان کو. رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا. ینفقون یہ انفاق سے، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں حق تعالی شانہ نے متقین کی چند صفات بیان کی ہیں. گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو متقین کی جماعت ہے وہی سیدھے راستے پر ہے. جو شخص اس جماعت کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پر 2 آیات میں مومنین کی چند صفات بیان کی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم کہ یہ ان صفات کے حاملین افراد اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی افراد ہیں جو کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صفات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے جو افراد ہیں ان میں کامل طور پر پائی جائیں. ہر شخص کوشش کرے کہ یہ جو صفات ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ قرآن پاک کا بھی تقاضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تقاضا ہے. یہاں پر حق تعالی شانہ نے سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو لوگ غیب کی باتوں کو مانتے ہیں. اب یہاں پر دو چیزیں، ایک ایمان لانا ماننا اور دوسرا غیب. ان دونوں کی ذرا الگ الگ تشریح کی جائے گی تو سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. آپ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لیں، اس کا نام ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا آپ نے کوئی چیز محسوس کی ہے تو اس کی بنیاد پر اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کو ایمان نہیں کہتے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کہیں اس نے یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ مشاہدے کی بنیاد پر، دیکھنے کی بنیاد پر جو ایک بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہیں گے. اور آپ جو چاہیں کہہ لیں لیکن اس کو ایمان نہیں کہیں گے. بلکہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بات پر کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر مان لینا، کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. جبکہ شریعت میں کہتے ہیں کہ رسول کی خبر کو مشاہدہ کے بغیر، رسول کی خبر کو دیکھے بغیر صرف اور صرف رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا. رسول کی بات کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. یعنی آپ رسول سے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں مانگ رہے، بغیر دلیل کے مطالبے کے اس کی بات کو یقینی مان لیں، اس کا نام شرعاً ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے غیب کی باتوں کو مانتے ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں غیب کا معنی. جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ان کے لیے قرآن کریم نے غیب کی اصطلاح استعمال کی ہے. اس سے مراد ایسی تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ادراک، حواس ظاہرہ و باطنہ جو ہمارے ادراک اور حواس ظاہری و باطنی، عقل و فہم اور خیال کی دسترس سے باہر ہو. جو چیزیں یعنی غیب ایسی چیزوں کو کہتے ہیں
जो आंखों से नजर ना आ सकें, हाथ से उनको छुआ ना जा सके और नाक से उनको सूंघ कर महसूस ना किया जा सके, बल्कि वो चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के जरिए मालूम हो। यानी या तो कुरान करीम में उनका जिक्र आएगा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए वो मालूम होंगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हमें बतलाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, जाहिर है हम में से किसी ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बेशुमार हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम में से किसी ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। तो हम सब का ईमान है कि अल्लाह ताला इस सारे जहान का, इस सारे जहान को चलाने वाला है और इस सारे जहान का मालिक है। ये सारा जहान अल्लाह ताला के कब्जे में है और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात की ना इब्तदा है, ना इंतहा है, ना उसके माँ बाप हैं, ना वो खाता है, ना पीता है, ना बीमार होता है, ना उसको मौत आएगी। वो हर किस्म की बीमारियों, कमजोरियों, ऐबों से पाक है। तो ये सारी चीजें हम अल्लाह ताला के मानते हैं, अल्लाह ताला के बारे में मानते हैं, लेकिन इन सब को हमने देखा नहीं है, अल्लाह को देखा नहीं है। इसी तरह आसमानी किताबें हैं, मुख्तलिफ पैगंबरों की आमद है और उन पर किताबों या सहीफों का नुज़ूल है। इस सब को हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने नहीं हुआ, ये सब हमने देखा नहीं है। इसी तरह जन्नत और दोज़ख के हालात हैं, आखिरत के हालात हैं, फरिश्ते हैं और पुलसरात का मामला है, मैदान महशर है। तो ये सब चीजें गैब से ताल्लुक रखती हैं, ये सब चीजें गैब से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हमने इन सब को देखा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हमने इनको मान लिया है। तो इस सब को कहते हैं गैब। तो अब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान बिल गैब का मतलब ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत और तालीमात लेकर आए हैं, उन सब को यकीनी तौर पर दिल से मानना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत और तालीमात अल्लाह ताला की जानिब से लेकर आए हैं, उन सब को यकीनी तौर पर दिल से मानना। बस यहाँ पे शर्त ये होगी कि उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना साबित हो, यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है। तो जब कोई चीज यकीनी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल होगी, नकल होना उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाए, तो उसका मानना ये ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है। ईमान बिल गैब के क्या माना हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत और तालीमात लेकर आए हैं, उन सब को यकीनी तौर पर मानना। यहां पे क्या बतलाया गया? ईमान नाम है मानने का, ईमान नाम है मानने का। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीन अल्फाज हैं। एक लफ्ज है इल्म, इसका माना है जानना, और एक लफ्ज है मारिफत, इसका माना है पहचानना, और एक लफ्ज है ईमान, इसका माना है मानना।
تو یہ تین الگ الگ چیزیں، کسی چیز کا آپ کو علم ہے، کسی چیز کی آپ کو معرفت حاصل ہے، یعنی آپ کسی چیز کو جانتے ہیں اور آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ایمان، یعنی آپ اس چیز کو مانتے بھی ہیں۔ تو ایمان میں ماننا شرط ہے، ایمان میں ماننا شرط ہے، تسلیم کرنا شرط ہے۔ صرف جان لیا، کسی چیز کی پہچان آپ کے ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ دیکھیں گے بہت سارے کفار بھی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مانتے تھے، برحق جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی واضح رہے کہ یہ جو غیب ہوتا ہے، غیب یہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، غیب یہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانوں کے لیے غیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے، غیب تو انسانوں کے لیے ہے، یعنی انسان اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں حق تعالی شانہ نے متقی لوگوں کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یؤمنون بالغیب، جو غیب کی چیزوں کو دیکھے بغیر صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں۔ تو اس کا نام حق تعالی شانہ نے ایمان بتلایا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو اگر کوئی چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے اور پھر کوئی شخص اس کو مانے تو یہ امتحان تو نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نظروں سے پوشیدہ رکھا، اور پوشیدہ رکھ کر پھر انسان سے کہا صرف اس پر مانو کہ ہمارا پیغمبر کہہ رہا ہے، تو اس پر مانو گے تو پھر کیا کہتے ہیں، ایمان تسلیم کیا جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے بے شمار دلائل مہیا کر دیے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان پر، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک استعمال کیا، نماز قائم کرنا، لیکن یہ لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت گہرا لفظ ہے۔ اس لفظ میں، اقامت کے لفظ میں، نماز کے تمام آداب، خشوع و خضوع، فرائض، واجبات، مستحبات، سب کا خیال رکھنا اور نماز کو احسن طریقے سے ادا کرنا، یہ ان تمام چیزوں کو یہ شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کیا جائے۔ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کیا جائے۔ آپ کھڑے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، تو جو جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کا خیال رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ تو اقامت صلاۃ کا چھوٹا سا لفظ، لیکن اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 3 آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں پہ حق تعالی شانہ نے
اہل ایمان کی 3 صفات ذکر کی. پہلی یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس میں گویا کہ ایمان کی تعریف کر دی گئی. دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اس میں حق تعالی شانہ نے جو انسان بدن سے عبادات کرتا ہے ان میں سے ایک عبادت اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا ذکر کر دیا. آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے دیا ہے ان کو، اور جو مال ہم نے دیا ہے ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزقنا کا لفظ کہہ کر بتلا دیا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ، سارا کچھ انسان کے پاس عارضی طور پر ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان کا مملوکہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ اللہ کی دین ہے. اللہ چاہے تو ہم سے لے لے. کتنے لوگ ہیں کہ کیسے کیسے حالات ہیں، کیسی کیسی مشکلات ہیں، اور کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیسے کتنا کتنا مال اللہ نے ان کو دیا ہے. تو اللہ نے بتلا دیا رزقنا، یہ سب ہم نے دیا ہے، تمہارا مال نہیں ہے. ينفقون، اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پہ مما، میں نے آپ کو پہلے بتایا لفظ آیا من ما، یہ تھا. تو من کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں. سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کہا کہ تھوڑا سا خرچ کر دو، تھوڑا سا خرچ کر دو. سارا مال خرچ نہ کرو، وہ خود استعمال کرو، لیکن تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ لفظ اتنا سا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جتنے طور طریقے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے. اگر آپ صدقات واجبہ لیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو وہ بھی اس میں آ گئی. قربانی ہے وہ بھی اس میں آ گئی. اور اگر نفلی صدقات لیں جیسے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یتیموں کی سرپرستی کی جاتی ہے، بیوگان کی سرپرستی کی جاتی ہے، تو یہ تمام کی تمام صورتیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل ہیں. اسی طرح انسان اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے. صحیح بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص ثواب سمجھتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر کوئی مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. جو شخص اپنے ذات کے اوپر کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، احکام پر عمل کرتے ہوئے، یہ تو نہیں نا کہ انسان اسراف کرے، بے جا خرچ کرے. جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ملازمین پر خرچ کرے، احکام خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ سارا اس کی جانب سے صدقہ ہوتا ہے. اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی ایک اور مد ہے کہ کوئی مال، کوئی چیز وقف کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہترین زمین کے متعلق دریافت کیا کہ مجھے آپ بتلائیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کروں جس سے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کو وقف کر دو. تو وقف کرنے میں جیسے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجد کی ضروریات ہیں، دینی
تعلیم کے ادارے ہیں، مدارس کا قیام ہے، اسی طرح کسی جگہ پہ پل کی تعمیر ہے، اس میں خرچ کرنا، پانی کے کسی جگہ پہ پانی کا انتظام کرنا، کسی بھی صورت میں ٹینکی بنوانا، نل لگوانا، کنواں کھدوانا، اور حج یا عمرہ کرنا یا دوسرے کو کروانا، تو یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی آتی ہیں۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ نیک کام کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ بھی خرچ کیا جائے تو اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ وہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر اجر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کے 3 پارے میں انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہی ہم یہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں 3 صفات متقین کی ذکر فرمائی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی بتلائی ہیں ان کو وہ مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی متقین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب والے جو لوگ ہیں یہی ہیں۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کر کے فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دعا ہے حق تعالیٰ شانہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین کی صف میں شامل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی فلاح ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، گھر میں، بچوں میں ہر قسم کا امن، چین، سکون، برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔